بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 237. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی مباشرت اور جماع کیا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان کے لیے فریضہ فرض کر چکے ہو. یہاں فریضہ سے مراد حق مہر ہے، اور تم فرض کر چکے ہو سے مراد ہے تم حق مہر مقرر کر چکے ہو، متعین کر چکے ہو. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا ہوگا اس کا جو تم نے مقرر کیا یا فرض کیا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں اگر سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، یعنی خواتین بیویاں معاف کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کا مالک ہے جو، یا نکاح کا اختیار ہے جس کے ہاتھ میں. وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم مت بھولو فضیلت کو جو تمہارے درمیان ہے ایک دوسرے کو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والے ہیں. پچھلی آیت میں جیسا کہ بیان ہوا کہ ان خواتین کی عدت کے متعلق جن کو طلاق ہوتی ہے لیکن طلاق نکاح کے فوراً بعد ہو جاتی ہے، اور ان کے درمیان خلوت صحیحہ، مباشرت یا جماع نہیں ہوتا، بلکہ حق مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا ہوتا. تو ایسی خواتین کی عدت کے متعلق آیت نمبر 236 میں بتا دیا گیا کہ ایک تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو کچھ نہیں ملے گا، الا یہ کہ خاوند اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، جتنی اس میں استطاعت اور طاقت ہے وہ ان کو کچھ ساز و سامان دے دے یا تحفہ یا ہدیہ دے دے. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے وہی صورتحال ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ ہے کہ حق مہر مقرر کر دیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے چھونے سے قبل، یہاں پر مسّ یا مسّو کے کئی معنی قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے ٹچ کرنا، چھونا، جیسے لا یمسہ الا المطہرون قرآن کے بارے میں سورۃ الواقعہ میں ہے کہ اس کو صرف وہ لوگ چھوتے ہیں جن کو پاک کر دیا گیا ہے، مراد فرشتے ہیں. تو یہ مس کرنا اسی طرح ایک فقہی مسئلہ ایک حدیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے وضو کے بعد اپنی بیوی کو چھوا اس کے وضو کا کیا حکم ہے. تو مس یہ معنی تو اس کا چھونا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس سے مراد صرف چھونا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو، اور جب یہ بیوی کے متعلق آتا ہے تو کبھی اس سے مراد چھونے سے مراد کبھی مباشرت ہوتی ہے اور کبھی مباشرت نہیں ہوتی، اور کبھی اس سے مراد جماع ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ خواتین کے متعلق جو استعمال ہوا ہے تو وہ مباشرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جماع کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. جماع سے مراد انٹرکورس، اس کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. لیکن صرف یہ وہ آیات ہیں جہاں پر بالاتفاق یہ تمسّوہن، یہ جماع کے متعلق ہی استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی ان سے جماع کیا ہو، اور یہ صورتحال ہو کہ تم حق مہر بھی مقرر کر چکے ہو، تو پھر اب کیا کرو. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی خواتین کی بھی عدت نہیں ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں گزر گیا تو دوبارہ دہرایا نہیں گیا. دوسری چیز یہ کہ اب حق مہر کا کیا ہوگا جو مقرر کیا تھا، تو وہ فنصف ما فرضتم، جتنا تم نے مقرر کیا تو اس کا نصف تمہیں دینا ہوگا. اب یہ نصف تو ہو گیا لازمی خامد کی طرف سے کہ وہ نصف حق مہر دے گا. ہاں اس میں دو استثنائی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ الا ان یعفون، کہ وہ معاف کر دیں. وہ کہیں کہ بیوی کہے کہ مجھے نہیں چاہیے حق مہر، تو
پھر ختم ہو جائے گا، پھر خاوند کے ذمے یہ جو آدھا حق مہر ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ او یعفو یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یہ نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں، یہ کون شخص ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے اختلاف کیا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک، کچھ اہل علم کے نزدیک اس سے مراد لڑکی کا ولی ہے، لڑکی کا ولی ہے۔ اور لڑکی کا ولی کیسے معاف کرے گا؟ ویسے معاف کرے گا کہ لڑکی نے تو کچھ نہیں کہا، خاموش رہی، لیکن لڑکی کا ولی کہتا نہیں ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے، آدھا حق مہر بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ کچھ نے یہ کہا کہ یہ مراد ہے، اور کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے مراد ہے خامند۔ خامند وہ ہے اصل جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے۔ ولی تو اس نے تو صرف اجازت کا اس کا مسئلہ ہے کہ وہ لڑکی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اور جہاں لڑکی نکاح نہ کرنا چاہے وہاں ولی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکاح کر سکتا، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ منسلک ہیں۔ لیکن جو نکاح جب ہو گیا، ہونے جا رہا ہے، تو اس میں اصل جو نکاح کی گرہ یا اصل جو نکاح کا اختیار رکھنے یا ختم کرنے کا ہے وہ تو خاوند کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے گرہ نکاح کی وہ خاوند کے ہاتھ میں ہے، تو اگر وہ خاوند معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب خاوند معاف کرے گا تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ خاوند معاف یہ کرے گا کہ اس نے جو آدھا دینا تھا، آدھا اس نے چھوڑنا تھا، وہ آدھا اس اعتبار سے معاف کرے گا کہ وہ پورا حق مہر دے دے گا، ورنہ یہ خود کو تو معاف نہیں کرے گا نا۔ یہ نہیں کہ چلیں آدھا دینا تھا آدھا بھی نہیں دیتا ہوں، جاؤ کیا یاد کرو گے، یہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاف کر دے، یعنی وہ اس چیز سے درگزر یا معافی کرے کہ جو اس نے آدھا کاٹنا تھا، آدھا کاٹنے کو معاف کر دے، پورا دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ اگر تم درگزر کرو، معاف کر دو، تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ اسلام شریعت، اس میں جو احکامات ہیں وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح سے رکھا ہے۔ ایک ہے کہ جو لازمی کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ تم لوگ جتنا کر لو اتنا اچھا ہے۔ جو لازمی کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرض، اور اس کے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم نفل۔ نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، ہر چیز میں یہی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض چیزیں ہیں وہ محدود رکھی ہیں، اس کی مقدار بھی محدود ہے، وقت بھی محدود ہے۔ ہاں، اس کے بعد جو نفل ہے اس کی کوئی مقدار اور کوئی وہ محدود نہیں ہے، وہ آپ جتنا چاہو کر لو، الا یہ کہ وہ کتاب و سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی مخالفت کی صورت نہ بنے، تو آپ جتنا اس کو کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو۔ نماز ہے، فرض کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، ان کی مخصوص رکعت ہے۔ فجر 2 رکعت ہیں، ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت ہیں، 3 مغرب ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے؟ باقی سب نفل ہے۔ سنتیں جو ہم کہتے ہیں وہ کسی اور اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ روزے میں بھی اسی طرح سے 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، باقی سب نفل ہیں، جتنے رکھو۔ حج 1 مرتبہ فرض ہے، باقی جتنے کرنے چاہو۔ عمرہ 1 مرتبہ فرض ہے، باقی جتنے کرنے چاہو۔ تو یہاں پر بھی فرض یہ ہے کہ خامند کیا کرے، وہ آدھا حق مہر دے دے۔ بیوی اگر چھوڑنا چاہے تو وہ آدھا چھوڑ دے، لیکن خامند کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ اپنا جو حصہ اس میں جو اس نے وہ رکھنا تھا آدھا، وہ معاف کر دے اور وہ بھی دے دے، یعنی پورا اس کو دے دے۔ اور یہ اگر تم درگزر کرو تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے لیے۔ یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر رشتہ ختم کرنے کی ضرورت پیش آ بھی گئی تو اچھے طریقے اور معروف طریقے سے کیا جائے۔ جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ اس کو فساد کا سبب نہیں بنانا چاہیے، دشمنی کا سبب بنا دینا اس کو، اور اس کے بعد پھر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، بالکل شیطان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بہت شدت سے کھلتے ہیں۔ ہر بندہ چغلی کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ہی بہتان لگا رہا ہوتا ہے، اور صرف وہی نہیں کہ جن کے درمیان ہوا ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی، ان سے منسلک لوگ بھی، ادھر ادھر کے لوگ بھی لڑکی والے لڑکی والوں کی طرف کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لڑکے والے لڑکے والوں کی طرف کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پیمانے خود ہی مقرر کر دیے کہ کیا کیا کس وقت کرنا ہے اور کس چیز کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ ان تعفوا اقرب للتقویٰ،
اگر تم درگزر کرو تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اس لیے کہ یہی مقصود ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم فضیلت کو مت بولو جو تمہارے درمیان ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان اللہ نے جو فضیلت جس کو دے رکھی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا سورۃ النساء میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہے خواتین پر، اور اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرنے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، اس کا پہلے ذکر کیا۔ تو یہ فضیلت کا آپس میں نہ بولو، یہ یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ بہت سارے گھروں میں خرابی پیدا ہی اس لیے ہوتی ہے کہ فضیلت کو جانا نہیں جاتا، فضیلت کو مانا ہی نہیں جاتا۔ کوئی خاتون جب اس بات پر آ جائے کہ خاوند کی جو فضیلت ہے وہ اس کو نہ دے تو وہ گھر کبھی چل نہیں سکتا، اگر چلے گا تو مجبوری کے ساتھ چلے گا۔ جیسے پچھلے دنوں کچھ ایک واقعہ ہوا، مجھے بتایا بیگم نے کہ خاوند ہے وہ ذرا اپنی بیوی کو گالم گلوچ کرتا ہے یا کچھ برا بھلا کہتا ہے، بیوی بھی آگے سے اسی طرح کہتی ہے، تو اس کو جب سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کرو تو کہتی کیوں نہ کروں، وہ کرتا تو میں کیوں نہ کروں، مجھے ایک بات کرتا ہے میں اس کو آگے کئی باتیں کرتی ہوں، وہ مجھے گالی دیتا ہے میں بھی اس کو گالی دیتی ہوں۔ تو اس کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ خاوند اس طرح سے رویہ اختیار کرے، اور بیوی کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اگر کر رہا ہے تو اس لیے صرف کرے کہ میں بھی برابری کروں گی، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور بھی کئی گھرانوں میں کئی معاملات میں کئی مسائل آتے ہیں، اس میں بیویاں خاوند کا وہ جو فضیلت اللہ کی طرف سے ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو وہ پھر ان امور میں بھی مداخلت کرتی ہیں جن امور میں مداخلت کرنا خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کئی معاملات پیش آتے ہیں، خاوند کی وہ عزت دوسرے لوگوں میں نہیں رہتی جو ہونی چاہیے، اور یہ بات معروف ہو جاتی ہے کہ اس کی اپنی کوئی رائے یا فیصلہ نہیں ہے، وہی فیصلہ ہوگا جو کہ اس کی بیوی کرے گی۔ یہ اس صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ خاوند بالکل ہی نہ سمجھ ہو، اس کو کوئی پتہ نہ ہو، تو پھر تو یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خاوند کو خود سمجھ ہو، ٹھیک ہو، لیکن بیوی اپنی تیزی کی وجہ سے یہ بات مشہور کرا دے کہ جو بیوی کہے گی وہی ہوگا، تو یہ خاوند کے حق میں نہیں ہے، یہ فضیلت اور قوام ہونے کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے خاوند کو دیا ہے اس کے منافی ہے یہ، تو ایسی جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کی عزت کا باعث نہیں بن رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے جملے میں آیت کے درمیان وہ بات بتا دی جو کہ بہت سارے گھروں میں سبب بنتی ہے طلاق کا، اور سبب بنتی ہے رشتوں کے کمزور ہونے کا۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تو اللہ نے کہا کہ یہ فضیلت مت بولو تم، یہ ہمیشہ یاد رکھو، جو جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کو دو۔ خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ خاوند کو وہ درجہ اور مرتبہ دے جو اللہ نے دیا ہے، وہ کوئی اس کا خاوند کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ نے دیا ہے، خاوند کا اس میں کوئی ایسا کمال نہیں کہ وہ اس نے یہ جو مرتبہ کوئی محنت کر کے حاصل نہیں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے دیا، جس کو اللہ تعالیٰ جو دے دے۔ اسی طرح ماں کو جو مرتبہ اولاد کے اعتبار سے دیا گیا ہے وہ اس نے کوئی کمائی کر کے نہیں لیا، وہ اللہ نے دے دیا۔ ہاں وہ اس کو اپنی کوکھ میں اٹھاتی ہے، پیٹ میں اٹھاتی ہے، جنم دیتی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پر، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارا اجر اس کے لیے رکھا ہے، لیکن اتنا بڑا جو درجہ دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے، وہ جو دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب کوئی شخص یہ کہے، خاوند یہ کہے کہ بچوں کو کہ تم ماں سے زیادہ میں تمہارے اچھے سلوک کا یا اس کا حقدار ہوں، تو وہ غلط ہے، وہ پھر اس بات کو انکار اس کا کر رہا ہے جو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم فضیلت کو نہ بولو جو تمہارے درمیان ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اب یہ وہی وارننگ کے الفاظ ہیں جو آیت کے آخر میں ہمیشہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جس میں پوری آیت کا ریویو اور اس کے متعلق ایک وارننگ ہوتی ہے کہ دیکھو مسائل بیان کر دیے گئے، اب یہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو، جو تمہاری باتیں ہیں، جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں۔ مسائل بیان کر دیے گئے، اب نگرانی تمہاری ہو رہی ہے، اور اسی کے مطابق پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا، جزا یا سزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عافیت سے نوازے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔